السلام علیکم گائز. تو آج جس سٹوری کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے دا یلو وال پیپر. اس کا جو نریٹر تھے یہ تھی شارلٹ پرکنس گلمین، اور یہ سٹوری جو پبلش ہوئی ہے یہ ہوئی ہے 1892 میں. یہ اس نے بہت اہم رول کردار ادا کیا ہے فیمنزم میں. اور اس کی جو نریٹر تھی وہ ایک امریکن رائٹر تھی. ایکچولی میں نریٹر جو ہے نا اس وقت کی پولیٹیکل ان ایکویٹی کو ظاہر کرنا چاہ رہی تھی، اور یہ ایک فیمنزم موومنٹ بھی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ نریٹر نے کرٹیسائز کیا تھا میڈیکل ورک پہ. اب ہم اس سٹوری کے تھوڑا سا تعارف کے بارے میں جانیں گے کہ سٹوری میں ہے کیا. اصل میں نا نریٹر اپنی اس کہانی یلو وال پیپر میں تنہائی اور اکیلا پن بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایک روم جس میں وہ رہتی ہے وہاں دیوار پر وال پیپر یلو رنگ کا ہے جس کو وہ اپنا ساتھی اور دوست سمجھتی ہے، کیونکہ روم سے باہر نکلنے پر اس پر پابندی لگائی گئی ہے. اس کا خاوند اسے نفسیاتی مریض سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اس کی اولاد سے بھی کم ملنے دیا جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نے ہی منع کیا. یہ نا ایکچولی نریٹر کو نا ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ڈپریشن پیدا ہو، لائک لکھنا یا دماغ پر زور ڈالنا. تو اس لیے جو نریٹر کے ہسبینڈ ہے جان جو کہ ایک پریکٹیکل آدمی، اس نے نریٹر کو روم میں بند کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہاں پہ ایک اور مزے کی بات یہ ہے، نریٹر نے روم میں بند ہو کر بھی نا اپنا لکھنا چھوڑا نہیں. اس نے ایک ڈائری چھپا رکھی تھی جس پہ وہ اپنے روزانہ کی ایکٹیویٹیز لکھتی تھی. اچھا، پھر وہ اسی وال پیپر کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتی ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ کر لیتی ہے کہ وہ اس وال پیپر کے پیچھے ایک بے بس تنہا عورت پھنسی ہوئی ہے. اچھا، وہ جو اس وال پیپر کے پیچھے ایک عورت سمجھ رہی ہوتی ہے نا، وہ اور کوئی نہیں، وہ خود ہوتی ہے، جس کو نکالنے کی وہ کوشش کرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس وال پیپر کو پھاڑنے لگتی ہے. اچانک سے کیا ہوتا ہے جی، اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے جان، وہ اس کے کمرے میں آ جاتا ہے آواز سن کر نا، داخل ہوتا ہے اور اس کی حالت کو دیکھتا ہے تو وہ عورت کمرے میں رینگنے لگتی ہے، جس کو دیکھ کر اس کا خاوند بے ہوش ہو جاتا ہے. اچھا، اب ہم اسی پیراگراف کی انگلش میں ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ آ جائے، اور آپ یہ لائنز لکھ بھی سکتے ہیں. اگر کوئی کویشچن آئے اس کے ریلیٹڈ نا تو آپ اسے لکھ بھی سکتے ہیں. The narrator tries to tell in her story about loneliness and solitude in a yellow wallpaper. In a room where she lives, there is a yellow wallpaper on the wall, which she considers her companion and friend because she is banned to meet anyone else. Her husband considers her a mental patient. That's why her children are rarely allowed to see her. She understands everything about this wallpaper and sets her mind that behind the wallpaper there is a helpless, lonely woman who tries to pull it out.
causing her to tear the wallpaper. Her husband enters the room and sees her in that condition. ظاہر سی بات ہے جب شور ہوا ہے تو اس کے ہسبینڈ کو شک ہوا کہ یار کچھ ہو رہا ہے روم میں. تو وہ کمرے میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے شی اسٹارٹس کرالنگ کہ وہ اس کی جو بیوی ہے نریٹر ہے وہ رینگ رہی ہے. وچ میکس ہر ہسبینڈ فیانٹ. چلیں اب ہم اپنے بھائیوں سے ایم سی کیوز بیس کوشچنز جو ہیں نا وہ شیئر کر دیتے ہیں. اچھا تو پہلا ایم سی کیو ہے وٹ از دا کلر آف وال پیپر ان دا یلو وال پیپر. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ یلو تھا. ٹھیک ہے. وٹ ہر ہسبینڈ فیل اباؤٹ ہر کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ کیا سوچتا تھا اس کے بارے میں نریٹر کے بارے میں نا. تو ظاہر سی بات ہے وہ اسے ایک نفسیاتی مریض سمجھتا تھا. تو اس کا سائیکو پیشنٹ آئے گا. رائٹر آف دا یلو وال پیپر. رائٹر کون تھا؟ تو شارلٹ پرکنس گلمین تھی. وٹ شی تھنکس سم ون آر بیہائنڈ دا وال. وہ کیا سوچتی تھی کہ جی دیوار کے پیچھے کیا ہے. تو دیوار کے پیچھے تو ایک لونلی لیڈی یعنی تنہا عورت تھی. وٹ شی ڈسکرائب ان دا اسٹوری دا وال پیپر. تو اس نے کیا ڈسکرائب کیا ہے؟ ڈسکرائب یہ کیا ہے لونلینس آف اے لیڈی یعنی تنہائی. اور اس دور کی عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا تھا. فیمنزم موومنٹ پہ بات کی ہے.